بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری دعاؤں کا خلاصہ اور نچوڑ، وہ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ پڑھیں، اسے جانیں، تو پھر آپ کی دعاؤں کو پڑھیں، انہیں جانیں۔ آپ کی دعائیں آپ کی ساری تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور آپ کی ہر دعا بڑی جامع ہوا کرتی تھی۔ آپ کی ایک دعا کو انسان لے کر مانگنا شروع کر دے، اللہ سے سوال کرنا شروع کر دے، ایک دعا کو لے کر انسان اللہ کے سامنے آہوزاری شروع کر دے، اس ایک دعا میں اتنی جامعیت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ میرے اور آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے گی۔ آپ کی دعاؤں میں سے ایک خوبصورت دعا کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو ہمارے اس ختم قرآن کی مناسبت سے بہت اہم بھی ہے اور موجودہ حالات کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگتے، اللہ سے سوال کرتے، تو آپ کی دعاؤں میں جو سب سے اہم چیز ہوتی تھی وہ ہوتی تھی عاجزی، انکساری، تواضع۔ آپ کا مقام کیا تھا؟ آپ امام الاولین والآخرین۔ آپ کا مقام کیا تھا؟ آپ باعث تخلیق کائنات۔ آپ کا مقام کیا تھا؟ سید ولد آدم یوم القیامہ۔ قیامت کے دن ساری کی ساری انسانیت کے سردار آپ ہوں گے۔ جہاں کسی کی نہیں سنی جائے گی، وہاں میرے اور آپ کے نبی اللہ کے سامنے سنائیں گے، اللہ ان کی سنے گا، اور اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول کرے گا۔ یہ مقام ہے۔ لیکن جب اللہ کے سامنے آپ ہوتے تو آپ کی عاجزی اور انکساری ایسی ہوتی کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ عربوں کے ہاں تصور تھا غلاموں کا۔ غلام کا کیا مطلب ہے؟ غلام کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مالک نے اسے خرید لیا، اب مالک نے اسے تنخواہ کوئی نہیں دینی، کام 24 گھنٹے، جب مالک کہے اسے جانا ہے، اس کا دل کرے نہ کرے، اس کی مرضی ہو نہ ہو، اس کی خواہش ہو نہ ہو، اور مالک نے اس کو کیا دینا؟ کھانا دینا۔ یہ عربوں کے ہاں تصور تھا غلامی کا۔ اسلام نے اسے ختم کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ دیکھیے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ شان دیکھیے، مقام دیکھیے، اور اللہ کے سامنے دعا کے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری دیکھیے۔ اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، وابن عبدک، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری ایک باندی کا بیٹا ہوں۔ جب تک دعا کے اندر عاجزی انکساری نہیں ہوگی، اللہ دعا کو قبول نہیں کرتے۔ ہم دعا نہیں کرتے، ہم اللہ کو اپنے آرڈر سناتے ہیں، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ وہ کر دے، یا اللہ ایسے کر دے، یا اللہ ویسے کر دے۔ ہم پہلے اپنی بے بسی کا، بے کسی کا، کمزوری کا، عاجزی کا اعتراف کریں کہ ہم کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، پھر اللہ سے دعا کریں تو اللہ کہتا ہے کہ ہاں بندے، تیری التجا قابل قبول ہے، قبول کر لی گئی، سن لی گئی۔ تو آپ کی دعا کے پہلے 3 الفاظ کیا تھے؟ اے اللہ میں تیرا غلام، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، تیری باندی کا بیٹا ہوں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدی وابن امتک ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ کتنا خوبصورت تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیا کہ جس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہو تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہ سکتا، وہ اللہ کی نظر کرم سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اور آگے فرمایا ماضٍ فی حکمک، اے اللہ میرے بارے میں
جتنے بھی فیصلے ہیں سب تیری طرف سے آتے ہیں، میرے بارے میں جو فیصلے کرتا ہے تو ہی کرتا ہے، تو ہی مجھ پہ اختیار رکھتا ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے۔ عدل فی قضاؤک، اے اللہ میرے بارے میں تیرے جتنے بھی فیصلے ہیں سب کے سب عدل و انصاف پہ مبنی ہیں۔ کتنے حالات دیکھے، یتیمی دیکھی، ماں بھی بچھڑ گئی، باپ بھی بچھڑ گیا، چچا بھی بچھڑ گیا، دادا بھی بچھڑ گیا، اتنے اعلیٰ کردار کے ساتھ 13 سال مکہ کے اندر کیا کیا مشکلات برداشت کی۔ مدینہ طیبہ آنے کے بعد بھی سکون کے دن نہیں دیکھے، کبھی مشرکین کی سازش، کبھی ایک غزوہ، کبھی دوسرا غزوہ، کبھی منافقوں کی سازشیں، کبھی یہودیوں کی سازشیں، اور الفاظ کیا ہیں؟ عدل فی قضاؤک، تیرے سارے فیصلے اے اللہ عدل و انصاف پہ مبنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج میں اور آپ حالات تھوڑے سے اوپر نیچے ہوئے تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ میری تو وہ سنتا نہیں ہے، میرے اوپر ہی ساری مصیبتیں آنی ہیں، میرے اوپر ہی سارے حالات آنے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عدل فی قضاؤک، اس کا فیصلہ میرے اوپر چلتا ہے، اب جو اس کا فیصلہ ہے وہ عدل کے مطابق، انصاف کے مطابق ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ میں اور آپ تصور کر لیں کہ جو حالات چل رہے ہیں اگر ہم اسے نہ بھی پسند کریں، شور کریں، واویلا کریں، روئیں دوئیں اور جتنا مرضی احتجاج کریں، کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے ایمان کو دیکھ لیں کہ میرے اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ قبول ہے، وہ منظور ہے، یقیناً اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ آگے دعا دیکھیے، اسألک بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے خوبصورت پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے مانگا کرو۔ اب آپ اللہ کو وسیلہ دے رہے ہیں اس کے خوبصورت ناموں کا۔ اسألک بکل اسم ہو لک، اے اللہ تیرے ہر نام کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ سمیت بہ نفسک، تیرے وہ نام جو خود تو نے رکھے ہیں، رحمان، رحیم، وہاب، رزاق، فتاح، علیم، قابض، باسط، خافض، رافع، معز، مذل، سمیع، بصیر، یہ اللہ کے نام جو اس نے خود رکھے ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ او انزلتہ فی کتابک، پہلی آسمانی کتابوں میں، صحیفوں میں جتنے نام آئے ہیں جو تیرے تھے، جن سے تجھے پکارا جاتا تھا، ان کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ او علمتہ احدا من خلقک، اپنے کسی نیک بندے کو، اپنی مخلوقات میں سے جس کو تو نے اپنے ناموں میں سے کوئی خاص نام سکھایا، جسے ہم اسم اعظم کہتے ہیں، اے اللہ اس کے واسطے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، چوتھی بات بہت خوبصورت ہے، یا اللہ کچھ تیرے نام ایسے ہیں جو نہ کتاب اللہ کے اندر موجود ہیں، نہ قرآن میں موجود ہیں، نہ تیری کسی کتاب میں موجود ہیں، نہ تیرے کسی نیک بندے کو آتے ہیں، وہ صرف تجھے ہی پتہ ہے، میں ان کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اب اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہر نام اس کے اندر آ گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس دعا کی پاور کتنی بن گئی۔ اب دعا کیا ہے؟ دعا یہ نہیں ہے کہ اللہ میری نرینہ اولاد نہیں ہے، مجھے نرینہ اولاد دے دے۔ اے اللہ میری بیٹی کے یہ مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کر دے۔ اے اللہ مدینہ کے اندر یہ مسائل چل رہے ہیں، ان کو حل کر دے۔ اے اللہ مشرکین کی طرف سے یہ سازشیں ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں، یہ حل کر دے۔ اے اللہ میرے گھرانے پر جو حالات ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، انہیں ختم کر دے۔ نہیں، دعا کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ میں ان سارے ناموں کے وسیلے سے، واسطے سے، ان کے طفیل سے میں سوال کرتا ہوں کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، کہ قرآن پڑھوں تو میرا دل اس کے اندر ڈوبتا چلا جائے، قرآن کو دیکھوں تو میرے چہرے پہ خوشی آ جائے۔
قرآن کو سنوں تو میرے کان کسی اور چیز کو سننے کے متمنی نہ ہوں، میرے کانوں کو اس کے علاوہ کچھ اور سننا اچھا نہ لگے۔ وَنُورَ بَصَرِی، اے اللہ قرآن کو میری آنکھوں کا نور بنا دے کہ جب میں دیکھوں تو قرآن کی نگاہ سے دیکھوں، جب میں دیکھوں تو قرآن کے نور سے دیکھوں۔ وَجِلَاءَ أَحْزَانِی، اے اللہ میرے غم، میرے پریشانیاں قرآن کو ان کی دوری کا ذریعہ بنا دے۔ وَذَهَابَ ہُمُومِی وَغُمُومِی، اے اللہ میری فکر، میری ٹینشن، ان سب کو اس قرآن کو ذریعہ بنا کہ اس کی برکت سے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے۔ کیسی خوبصورت دعا ہے۔ اور یہ دعا کیا سکھاتی ہے کہ بس قرآن ہی سب کچھ ہے۔ یہ دعا یہ سکھاتی ہے کہ قرآن ہی سب کچھ ہے، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، میرے دل کی بہار بن جائے، جس سے میرے مسائل حل ہو جائیں، جس سے میری پریشانیاں دور ہو جائیں، وہ صرف اور صرف قرآن۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو کوئی پریشانی ہو، جس آدمی کو کوئی فکر ہو، کوئی ٹینشن ہو اور اسے کوئی حل نظر نہ آئے، یہ دعا پڑھ کے اللہ سے کرے، اللہ اس کی پریشانی دور کرے گا۔ ایسی پاورفل دعا۔ اور ایک اور بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ جو اس دعا کو سن لے وہ اسے یاد بھی کر لے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ جو اس دعا کو سن لے وہ اسے ضرور یاد بھی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلے پہ، ہر قدم پہ مجھے اور آپ کو سوچا۔ کیسی محبت، کیسی شفقت، کیسی رحمت۔ جو 1400 سال بعد آنے تھے، اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے بارے میں مجھے اور آپ کو یہ کہا ہے۔ یہ ایسے ہی حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ جیسے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جس کو یہ دعا پہنچ گئی وہ اس دعا کو ضرور یاد کرے، اور پھر اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے سوال کر کے اس سے مانگیں، اللہ اس کے مسائل بھی حل کرے گا، اس کی پریشانی بھی دور کرے گا، اس کی فکر کا بھی خاتمہ کرے گا۔ تو اس لیے اللہ سے یہ دعا بھی کریں اور عملی اقدام بھی کریں۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو جانیں، قرآن کو سمجھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اس کے مفہوم کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔